حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک دن نبی دو عالم نے مجھے چادر دی اور فرمایا یہ میرا مزمل والا لباس دو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے آقا کا مزمل والا لباس لیا اور غسل دے دیا. گھر میں تنور جل رہا تھا. میں نے وہ چادر آگ کی حرارت میں لے کر کھڑی رہی. ساعت او ساعتین، ایک یا 2 گھنٹے، مگر خشک ہونے میں نہیں آئی. اتنے میں نبی دو عالم تشریف لے آئے اور فرمایا اے عائشہ میری چادر کو غسل دیا. عرض کی آقا چادر کو تو غسل دے دیا لیکن 2 گھنٹے سے آگ کی حرارت میں لے کر کھڑی ہوں مگر خشک ہونے میں نہیں آ رہی ہے. تو میرے نبی نے فرمایا عائشہ تجھے خبر نہیں کہ جس کپڑے سے نبی کا جسم لگ جائے اس پر آگ کی حرارت اثر نہیں کرتی. اور ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کی زندگی سے ہماری زندگی وابستہ ہے. اگر نبی نہ ہوتا تو کسی کا گزارا نہ ہوتا. اگر نبی نہ ہوتا تو کسی کا چارہ نہ ہوتا. اگر نبی نہ ہوتا تو ہم غریبوں کا آسرا نہ ہوتا. اگر نبی نہ ہوتا تو بیواؤں کا سہارا نہ ہوتا. اگر نبی نہ ہوتا تو یتیموں کا والی نہ ہوتا. اگر نبی نہ ہوتا تو یہ بیروبر نہ ہوتے. یوں کہہ دیا جائے یہ جہاں بھی نہ ہوتا. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آقا نعمت دریائے رحمت فرماتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. اور ماننا پڑے گا جو نبی ہوگا ہر وقت کے لیے نبی ہوگا، ہر لمحہ نبی ہوگا. کوئی وقت مقرر نہیں ہے. آج لوگ کہتے ہیں کہ انہیں پیدائش سے لے کر 40 سال کے عرصہ تک خبر ہی نہیں تھی کہ میں نبی ہوں یا نہیں. وہ تو 40 سال کے بعد نبی بنے، 40 سال کے بعد ان کو نبوت ملی تھی. میں کہتا ہوں اے لوگو اللہ کے مقدس قرآن سے پوچھو کہ اے قرآن ذرا تو بتا کہ جو اللہ کا نبی ہوتا ہے وہ پیدا ہوتے ہی ہوتا ہے یا 40 سال کے بعد نبی بنتا ہے؟ کیوں نوجوانوں جو بات قرآن کہے وہ پیدا ہوتے ہی نبی ہوتا ہے یا 40 سال کے بعد؟ کیوں نوجوانوں جو بات قرآن کہے وہ حق ہوا کرتی ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کی شک کی گنجائش ہی نہیں. جب قرآن نازل ہے تو ماننا پڑے گا جس پر قرآن نازل ہوا وہ بھی بے عیب ہے. قرآن ناعیب ہے، نبی بے عیب ہے. قرآن اللہ کی کتاب ہے، نبی اللہ کا پیغمبر ہے. قرآن حق عالمگیر ہے، نبی اس کی شمشیر ہے. قرآن ہدایت کے لیے عظیم رہنما ہے اور نبی جو ہے خود حبیب خدا ہے. قرآن اس مصنف کی تحریر ہے اور نبی اس مصور کی تصویر ہے. میرے ملت کے نوجوان قرآن پڑھو، قرآن عظیم کی تلاوت کیا کرو. قرآن میں سپاروں کو دیکھو، سپاروں میں سورتوں کو دیکھو، سورتوں میں رکوع کو دیکھو، رکوع میں آیات کو دیکھو، آیات میں الفاظ کو دیکھو اور الفاظ میں معنی کو دیکھو اور معنی میں مطالب کو دیکھو اور مطالب میں عشق پیغمبر کو دیکھو. حضرات محترم، میں ایک جلسے میں تقریر کر رہا تھا. مجمع سے ایک کالج کا پروفیسر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یامین صاحب آپ کہتے ہیں 40 سال کے بعد آقا نے نبوت کا اعلان کیا. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ ہمارے نبی کو 40 سال کے بعد نبوت ملی تھی. میں نے کہا یہی تو اہل سنت و جماعت دنیا والوں کو بتا رہے ہیں کہ میرے آقا نے نبوت کا اعلان کیا. کہنے لگے اب ہم نے تو ادیبوں کی زبانوں سے یہی سنا، مقرروں کی زبانوں سے یہی سنا اور پروفیسر نے یہی کہا، علماء نے یہی کہا. میں نے کہا وہ اور علماء ہوں گے جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں
ہمارے نبی کو 40 سال کے بعد 40 سال کے بعد نبوت نہیں ملی، بلکہ 40 سال کے بعد آپ نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تھا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ حضرت آدم علیہ السلام آب و گل کی منزل طے کر رہے تھے۔ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے مخلوق میرا نور ہے۔ پھر بھی کہنے لگے یامین صاحب اچھا مان لیتے ہیں کہ نبی نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تھا، لیکن بتاؤ نبی کب بنے؟ لفظ کب بول رہا ہے؟ نبی کب بنے؟ بتاتے ہیں نبی کب بنے، سنو لوگو۔ میں نے کہا نبی تب بنے جبکہ یہ تیرا کب بھی نہیں تھا۔ کہنے لگا کس دن بنے؟ میں نے کہا اس دن بنے جب دن بھی نہیں تھا۔ کہنے لگا کس وقت بنے؟ میں نے کہا اس وقت بنے جبکہ وقت بھی نہیں تھا۔ پھر کہنے لگا کوئی دن تو ہوگا، کوئی وقت تو ہوگا۔ میں نے کہا وقت بھی نہیں تھا، دن بھی نہیں تھا۔ پھر زور سے بولا پھر کیا تھا؟ میں نے کہا لفظ کیا بھی نہیں تھا۔ اب میں بتاتا ہوں کیا تھا۔ نہ کب تھا، نہ تب تھا، نہ اب تھا، نہ جب تھا، نہ ادھر تھا، نہ ادھر تھا، نہ جدھر تھا، نہ کدھر تھا۔ سن لے اے نادان، یہ شجر نہ تھا، یہ کچھ بھی نہ تھا، دنیا میں کوئی سی چیز نہیں تھی۔ اور میں بتاتا ہوں کیا تھا۔ سن لے اے نادان، اس وقت بس بنانے والے خدا کی ہستی تھی اور بننے والے مصطفیٰ کی ہستی تھی۔